لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الصادق عليه الصلاة والسلام: كان عمنا العباس ناقض البصيرة. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی، نہ میں آپ کے لیے ناشناس ہوں نہ آپ لوگ میرے لیے انجان. اسی زمین کا اسی مٹی میں کھیل کر بڑا ہوا ہوں. آپ مجھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے درمیان خطاب کر رہا ہوں اور یہ سعادت حاصل کی ہے. پہلے بھی خطاب کیا ہے اور اس بار بھی خطاب کر رہا ہوں، مگر ایک چھوٹا سا فرق. حقیر اپنی ذات میں تو کچھ نہیں ہے، مگر فقط ایک فرق ہے اس لباس، جو عزت اس لباس میری نہیں. چونکہ یہ ازل سے خداوند کریم کا حتمی فیصلہ ہے کہ وہ لوگ جو گدائے اہل بیت ہوتے ہیں، وہ لوگ جو خود کو اہل بیت کی فقیری میں دیتے ہیں، خداوند عالم ان کو ایک امتیاز ضرور دیتے ہیں. تو یہ امتیاز ذاتی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی در کے بھکاری ہونے کی وجہ سے ایک امتیاز. بھائی میں بھی بڑی ہوں، آپ بھی ہوں. عزیزان گرامی، میں نے المقدس میں سال اول میں ایک قصد کیا تھا کہ جب بھی ناگپور کی سرزمین پر واپس پلٹوں گا تو جب بھی مجھے موقع ملے گا کہ میں کسی عمومی ممبر سے مومنین کے درمیان خطاب کروں، تو یہ میرا قصد تھا کہ سب سے پہلے میں سیما اور فضائل مولا ابوالفضل العباس لوگوں کے سامنے بیان کروں. اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات تھیں. بہرحال اس کو یہاں ذکر کرنا مقصود نہیں ہے اور دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں. سب سے پہلے میں اپنی بات کو شروع کرنے کے لیے کچھ مقدمات کا سہارا لوں. صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں: کان عمنا العباس نافذ البصیرہ. کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ کہتے ہیں ہمارے چچا عباس. کون کہہ رہا ہے؟ صاحب لسان الغیب، وہ جس کی زبان خدا، صادق آل محمد، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ ہے. یہ میرا موضوع ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت ہے. لیکن مفسرین آ کر کہتے ہیں یہاں پر عبادت سے مراد عبادت نہیں، بلکہ یہاں عبادت سے مراد ہے معرفت.
ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں. اچھا، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں خلق کیا گیا. امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا، یہ قلعہ معرفت اللہ کے اندر داخل ہونے کا راستہ کیا ہے؟ یہ شہر معرفت اللہ تک پہنچنے کا باب کیا ہے؟ تو امام نے ایک جملہ کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب اللہ الذی لا یؤتی الا بہ. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ در واقع باب الہی، اور کوئی بھی خیر اور سعادت حاصل نہیں ہوتی مگر ان کے صدقے. اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَهُ، اور کہتے ہیں اسی طریقے سے امیر المؤمنین ہیں رسول اللہ کے بعد. یعنی اس حدیث سے آپ کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ انسان معرفت الہی حاصل کرے. لیکن یہ تھوڑا سا مقدمہ ہے، تھوڑا سا بور ہوتا ہے، لیکن میں اپنے اصل موضوع کی طرف واپس پلٹوں گا. میں خود اپنے موضوع کو متعین کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا ایک صبر رکھیں، میں انشاءاللہ اپنے موضوع تک پلٹوں گا. کہتے ہیں انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ انسان معرفت الہی حاصل کرے. امام سے پوچھا کہ مولا معرفت الہی کے شہر میں داخل ہونے کا باب کون سا ہے؟ تو امام نے کہا رسول اللہ، شہر معرفت اللہ تک پہنچنے کا باب ہے، دروازہ. خود امیر المؤمنین علیہ السلام رسالت تک پہنچنے کا دروازہ. یعنی رسول اللہ کے بعد یہ 12 امام جو ہیں رسالت تک اور توحید تک اور معرفت الہی تک پہنچنے کے ابواب ہیں. باب یا میں اپنی باتوں کو سمیٹ کر اس طریقے سے کہوں کہ اگر خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو رسول کی معرفت حاصل کرے، اگر رسول کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ائمہ کی معرفت حاصل کرے، اور ان ائمہ کی معرفت میں سے بھی اگر معرفت حسین حاصل ہو جائے تو یہ سب سے بہترین طرح، سب سے قریب طرح. حدیث میں آیا ہے کہ امام حسین وہ ذات ہے جو سب سے جلدی خدا تک پہنچا. یعنی میں یوں کہہ دوں اگر توحید تک پہنچنا ہے تو رسالت کے در سے آؤ، رسالت تک پہنچنا ہے تو حسین کے در سے آؤ. عزیزان گرامی بہت توجہ سے سنیے گا. میں نے جتنی کتابیں پڑھی ناقص العقل ہوں، میرا اتنا کوئی بہت بڑا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جتنی بھی میں نے کتابیں پڑھی فقط اور فقط ابو الفضل العباس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ملی جس کو باب الحسین کا لقب ہو، جس کو باب الحسین کا لقب ہو. یعنی اگر حسین کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ایک واحد راستہ، وہ قمر بنی ہاشم مولا ابو الفضل العباس کی ذات والا ہے. یعنی اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا تو واجب ہے رسالت کی معرفت حاصل کرے، رسالت تک پہنچنا ہے تو واجب ہے حسین کی معرفت حاصل کرے، اور اگر حسین کی معرفت حاصل کرنی ہے تو واجب ہے قمر بنی ہاشم کی معرفت حاصل کرے. ابھی میں بتاؤں گا کیوں میں نے اس موضوع کو انتخاب کیا، وہ تو قصد والی بات اپنی جگہ مسلم. یعنی آپ دیکھیں یہ زینہ ہے انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ معرفت الہی، خدا سے قریب ہونا، وصول بے خدا ہے. اور اس کا زینہ کہاں سے ہے؟ معرفت ابو الفضل العباس. علامہ امینی سے، صاحب القدیر سے کسی نے سوال کیا کہ علامہ میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص سب کو مانے لیکن ابو الفضل العباس کی محبت اس کے دل میں نہ ہو تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ صاحب الغدیر کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے جنت میں جائے گا، خدا اس کو جنت کی بو بھی سونگنے کو نہیں دے گا. یہ معرفت ہے ابو الفضل العباس واجب. اب عزیزان گرامی یہ مقدمہ تھا، یہ دوسرا مقدمہ تھا. سب سے پہلے 95% آف دا پیپل، 95% لوگ جب آپ کہتے ہیں عباس قمر بنی ہاشم تو سب سے پہلی تصویر جو انسانی ذہن میں خطور کرتی ہے، سب سے پہلی تصویر جو انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی تصور کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں عباس، جب ہم کہتے ہیں عباس تو سامنے والا اپنے ذہن میں ایک تصویر بناتا ہے. وہ تصویر کیسی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں عباس کون؟ کہتے ہیں عباس وہ جس کے سر پر ہو اللہ واحد القہار کی جنگی دستار ہو.
عباس کون؟ کہتے عباس وہ جس کے ہاتھ میں ید اللہ فوق ایدیہم کی تلوار ہو. عباس کون؟ کہتے جس کے سینے پہ یاسین والقرآن الحکیم کی فولادی زرہ ہو. کہتے عباس کون؟ عباس وہ جس کی سواری والعادیات ذبحن کی مصداق ہو. کہتے عباس کون؟ عباس وہ جس کا قد مبارک اتنا وسیع و عریض ہو کہ جب اپنی سواری پہ بیٹھ کر میدان میں گشت لگاتے ہو تو دونوں قدوم مبارک سے اس طریقے سے خط کھینچتی ہو گویا خط نہیں ہے بلکہ قضاء و قدر الہی کی یہ خط ہے کہ جب عباس نے اس قضاء و قدر الہی کی خط کو کھینچ دیا تو اب نہ میمنہ کے ذرے میسرہ کو جا سکتے ہیں نہ میسرہ کے ذرے میمنہ کو آ سکتے ہیں. عباس تو کیا سب ذہن میں آتا ہے کہ مولا عباس ایک جنگجو سپاہی ہیں. ایک جنگجو یہی ہوتا ہے اکثر. ہم نے مولا عباس کو صرف اتنا ہی سمجھا ہے. یا بھی میں یوں کہہ دوں کہ ایک آپ چار دیواری رکھیں 4x4 کی, اس کے اندر بیٹھے رہیں, اندھیرا ہو, ایک چھوٹا سا چھید کر دیں اوپر, تو اس چھوٹے سے چھید سے وہ جو روشنی آئے گی ہم کیا سمجھتے ہیں یہی سورج ہے. وہ بندہ جس نے کبھی سورج نہیں دیکھا وہ کیا سمجھتا ہے بس یہی روشنی. لیکن اس کی آنکھیں کب کھلتی ہیں جب وہ باہر نکل کے سورج کو دیکھتا ہے. یا اسی بات میں ادبی انداز میں کہہ دوں کہ حقیقت عباسیہ کا خورشید اتنا وسیع و عریض اور اتنا تابناک ہے کہ یہ جنگ و جدال فقط حقیقت عباسیہ کی ایک ہلکی سی تجلی, ایک ہلکی سی تجلی جسے ہم جانتے ہیں, وہ بھی پوری نہیں جانتے. یہ عباس ہے, ہم یہی سمجھتے ہیں. ایک مولا عباس کا بہت بہترین لقب ہے سبیل غندرہ. یہ جنگ مہربان میں امیر المؤمنین نے مولا عباس کو اس لقب سے ملقب کیا. خیر اس کا وہ نہیں ہے, موقع نہیں, میں بھی اگر انشاءاللہ کبھی بعد میں موقع ملا تو میں اس کی وضاحت کروں. سبیل غندرہ عباس تو یہی ہے نا ہماری ذہنوں میں, قمر بنی ہاشم یہی ہے. اچھا اس لفظ قمر بنی ہاشم کو بھی یاد رکھیے گا, اگر مجھے موقع ملا تو میں اس قمر بنی ہاشم کی وضاحت کروں. یہی ہے نا ہمارے نزدیک قمر بنی ہاشم. بلند قامت, سر پہ واللہ ہے جو کہا کہ جنگی دستار, ہاتھ میں عبداللہ فوق ایدیہم کی تلوار, فلادیات ذبحن کی مصداق والی سواری, یاسین والقرآن الحکیم کی زرہ فولادی, بلند قامت. یہی ساری چیز دیکھ کر مرزا نویر نے بہت بہترین شعر لکھا اور آپ سب جانتے ہیں. مرزا نویر کیا کہتے ہیں, کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. یہ کب کی تصویر کھینچی ہے مرزا نویر نے, اس جنگ مہربان کی. کہتے ہیں کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا, کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے, اور شمشیر بقب دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر. یہ عباس ہے ہمارے نزدیک, یہی تو عباس ہے. لیکن عزیزان گرامی, میں کہتا ہوں ہم نے انصاف نہیں کیا. ہم نے ابوالفضل عباس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہم اس مقام پہ رک گئے جو پہلا زینہ تھا. یہ عباس ہیں, لیکن عباس فقط یہ نہیں ہے. عباس کیا ہے؟ میں استدلال اور ساری چیزوں کی طرف بعد میں آؤں. میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. یہ واقعہ مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا, مگر ہمارے ادبیات کے استاد تھے ان میں, انہوں نے کہا اس واقعے کو ہم نے اپنے بزرگ اساتید سے اور انہوں نے اپنے بزرگ اساتید سے سنا, تو اس سلسلے کی وجہ سے اس واقعے کا اعتبار بڑھ جاتا ہے, معتبر ہے. کہتے کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے, ایک مرتبہ ایک طالب علم مولا عباس کی زندگی پر اور ان کے القابات پر ریسرچ کر رہا ہے, تو ایک لقب ملا مولا عباس کا. کہتے ہیں مولا عباس معصومین کے بعد عالم کل. عالم کل یعنی چونکہ وہ طالب علم تھا, وہ جانتا تھا عالم کل کسے کہتے ہیں. عالم کل یعنی وہ جو یعنی خود مناجع اس سے علم لے, یعنی جس کا علم اتنا بالا.
تو اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ہم نے تو ہمیشہ عباس کو جنگ و جدال سے مختص دیکھا ہے، عباس تو یہی ہے، یہ عالم کل کیسے؟ بہت ریسرچ کی، بہت ڈھونڈا، کتابیں دیکھی، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ خواب دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ حرم معصومہ ہے، حرم معصومہ، وہاں پر ایک پرانا ایک ہال ہے، وہاں پر قدیم الایام میں دروس ہوتے تھے۔ ایک استاد منبر پر بیٹھ کر درس دیتا تھا اور بقیہ شاگرد جو تھے سب زمین پر بیٹھ کے درس حاصل کرتے تھے۔ وہ جیسے ہی اس ہال میں داخل ہوتا ہے اپنے خواب میں، تو دیکھتا ہے اپنے وقت کے مراجع، بہترین لوگ، علامہ ہندی، شیخ صدوق، شیخ انصاری، شیخ المفید، علم الہدیٰ، شیخ سید ابن طاووس، تمام افراد جو ہمارے سر کا تاج ہے، جو ہمارے سر کا تاج ہے، سب نیچے بیٹھ کر زمین پر علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اندر داخل ہوا تو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ سب لوگ، یہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں جن کی وجہ سے تشیع اتنی آگے بڑھی، یہ لوگ یہاں بیٹھ کے کس سے پڑھ رہے ہیں؟ ایک مطلب وہ آگے آگے پوچھتا ہے کہ آقا آپ کس سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ یہاں کیا کریں گے؟ ہم یہاں درس پڑھ، بولے یہ سب درس پڑھ رہے ہیں؟ بولے ہاں یہ سب درس پڑھ رہے ہیں۔ بولے شیخ مرتضیٰ انصاری درس پڑھ رہے ہیں کہ جن کی کتاب کو پڑھے بنا آدمی مجتہد نہیں بن سکتا؟ شیخ مفید درس پڑھ رہے ہیں کہ جن کی کتاب کو پڑھے بنا آدمی محقق نہیں بن سکتا؟ شیخ صدوق درس پڑھ رہے ہیں کہ جن کی کتاب کو پڑھے بنا انسان تشیع کی صحیح صورت نہیں سمجھ سکتا؟ یہ لوگ درس پڑھ رہے ہیں؟ بولے ہاں یہ درس پڑھ رہے ہیں۔ بولے اچھا وہ منبر پہ بیٹھ کے درس دے رہا ہے وہ کون؟ ایک مرتبہ اس عالم دین نے اس شخص کی طرف پلٹ کے دیکھا، بولا تو کہاں سے آیا؟ کہا میں اسی قوم کا ہوں۔ بولے عجیب شخص ہے، تو کہتا ہے میں اسی قوم کا ہوں اور تو یہ نہیں جانتا جو منبر پہ بیٹھ کے علماء کو درس دے رہا ہے وہ علی کا لال قمر بنی ہاشم ہے، وہ علی کا لال قمر بنی ہاشم ہے، تو یہ نہیں جانتا؟ تو گرچہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں علماء ہماری طرف سے مومنین پر کیا ہے؟ حجت۔ علماء ہماری طرف سے مومنین کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ علماء کی اہانت، علماء کی توہین پلٹتی ہے ہماری توہین کی طرف۔ کن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ایک وہ عالم دین جو صرف اپنی ظاہری بصیرت سے حجت کہلاتی ہے امام کی مومنین سے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ فقط یہ ایک سادہ عالم جس نے اپنی ظاہری بصیرت سے امام کی حجت ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، تو وہ شخصیت جس کے فیض سے علماء کو علم ملتا ہے ان کا کیا مقام ہے؟ اور وہ کون ہے؟ قمر بنی۔ ہم قمر بنی ہاشم کو بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں میں تلوار ہو، علم ہو، مشکیزہ ہو، بہترین خوبصورت سا جنگی دستار۔ لیکن عزیزان کرام، میں نے ابھی کیا عرض کیا تھا آپ کے سامنے؟ میں نے عرض یہ کیا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ سر پر اللہ واحد القہار کا ماما ہو، ہاتھ میں ید اللہ فوق ایدیہم کی دستار ہو۔ نہیں، عباس کو ایسے تصور نہ کرو، عباس کو فقط ایسے تصور نہ کرو، عباس کو ایسے بھی تصور کرو۔ کیسے؟ کہ عباس کے سر پہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا علمی امامہ، عباس کے ہاتھ میں نون والقلم کی مصداق والے قلم، دوش پر رفعنا لک ذکرک کی رضا ہو، اور عباس کی سواری رفعنا لک ذکرک کا منبر۔ عباس کو ایسے تصور کرو، عباس کو کبھی ایسے تصور کرو۔ آج تک ہم نے عباس کو کیسے تصور کیا؟ آج تک ایسے تصور کیا کہ جنگی دستار میں، زرا میں۔ کبھی عباس کو ایسے تصور کرو کہ جس طریقے سے ایک عالم دین، ایک آیت اللہ اپنے گھر سے اپنے رضا کو، امامے کو، عبا کو چھوڑ کر گھر سے نکلتا ہے، کبھی عباس کو ایسے تصور۔ یہ عباس ہیں، فقط تلوار والے عباس نہیں ہیں، قلم والے بھی عباس ہیں، فقط دستار والے عباس نہیں ہیں، جنگی دستار والے، امامے والے بھی عباس۔ تو یہ مقدمہ تھا، عباس کو کبھی ایسے تصور۔ اب میں اپنی اصل حدیث کی طرف آتا ہوں کہ صادق علیہ محمد کہتے ہیں کان عمون العباس نافذ البصیرہ، کہ ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ۔ نافذ البصیرہ یعنی
چچا عباس نافذ البصیرت. بصیرت کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں, مختلف مقامات سے بصیرت کے معنی استعمال ہوتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں وہ شخص فلاں شخص بڑا بابصیرت ہے. کیوں؟ یعنی دور اندیش, بہت دور تک دیکھ لیتا ہے, یہ ایک بصیرت ہے. لیکن یہاں پہ حدیث میں چھوٹا سا فرق ہے. صادق عالم محمد یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے چچا عباس بابصیرت ہے. صادق عالم محمد کہہ رہے ہیں ہمارے چچا نافذ البصیرت, یعنی اپنی بصیرت میں نافذ مستحکم. اب انسان نے کہہ رہا کہ نافذ البصیرہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں نافذ البصیرہ کے 5 معنی علماء نے بیان کیے, جس کا ایک معنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے کچھ فرق بیان کروں گا. کہتے ہیں نافذ البصیرہ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص, اس شخص کو آپ نافذ البصیرہ کہتے ہیں جس شخص کی چشم باطن, جس شخص کی چشم باطن یا جس شخص کی چشم قلبی یا جس شخص کی چشم روحی کھل چکی ہو اور وہ ملک سے لے کر یعنی عالم جسمانیات سے لے کر عالم ملکوت تک اس کی نظریں دیکھ سکتی ہیں. تھوڑی سی توضیح. عالم جسمانی کسے کہتے ہیں؟ یہ عالم جس عالم میں ہم رہتے ہیں, کیونکہ یہ عالم سارا کا سارا عالم جسم سے بنا ہے. اگر جسم نہ ہوتا تو یہ عالم نہ ہوتا. یہ پہلا عالم. دوسرا عالم آپ نے سنا ہوگا, کہتے ہیں عالم برزخ. عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ عالم جو عالم ملائکہ اور عالم جسمانیات کے درمیان میں, کہ جب مردہ, جب ایک شخص کی روح اس سے نکل جاتی ہے تو یہ روح اسی عالم میں جا کر اپنے سفر کو جاری رکھتی ہے. اسے کہتے ہیں آپ عالم برزخ. تیسرا عالم ملکوت. یہ عالم ملکوت کیا کہتے ہیں؟ اسے عالم ملائکہ, جہاں پر ملائکہ رہتے ہیں. 3 عالم, اسی تین عالم کو خداوند عالم نے خلق کیا. آپ نے ایک چیز سنی ہوگی عادلہ بہجت کے تعلق سے, کہ عادلہ بہجت ہمیشہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلتے. کیوں؟ عادلہ علی قاضی طباطبائی اپنی نظروں کو جھکا کر چلتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے ان کی چشم باطن کھلی ہوئی, ان کی آنکھیں کسی شخص کی حقیقت برزخی کو دیکھ سکتی ہیں. یعنی انسان اگر اس دنیا میں کوئی اچھے اعمال انجام دے رہا ہے تو برزخ میں اس کی بہترین شکل کو دیکھ سکتے ہیں. اگر اس دنیا میں کوئی آدمی غلط کام یا برے کام یا حرام کام انجام دے رہا ہے تو اس کے مطابق اس عالم برزخ میں اس کی شکل جانوروں کی شکلوں میں تبدیل ہوتی ہے. تو یہ لوگ اپنے سروں کو نیچے جھکاتے ہیں, اسے کہتے ہیں بابصیرت. لیکن مولانا عباس کے لیے کیا ہے؟ نافذ البصیرت. نافذ البصیرت یعنی کیا؟ جس کی چشم عالم ملک یعنی عالم جسمانی سے لے کر عالم ملکوت تک, یعنی ابوالفضل العباس وہ ذات ہیں کہ جو فقط اس عالم کو نہیں بلکہ عالم ملائکہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسی ذات ہے جو فقط اس عالم کو نہیں بلکہ عالم ملائکہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے, وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا امام عسکری علیہ السلام سے, یہ مراجع ہماری طرف سے آپ پر حجت ہے. ذرا تصور کیجئے, ایک طالب علم اپنی زندگی شروع کرتا ہے مدرسے میں, مقدماتی چیزیں پڑھتا ہے, پھر اوپر کی چیزیں پڑھتا ہے, انٹرمیڈیٹ پڑھتا ہے, پھر اچھا کہتے ہیں آپ بیچلر ڈگری کرتا ہے, پوسٹ گریجویشن کرتا ہے, اس کے بعد دکتورا کرتا ہے, آیت اللہ ہوتے ہیں. ساری چیز کوئی امام یا معصوم تو نہیں ہے, یہی اس کی ظاہری چشم ہے, یہی ظاہری عقل ہے, یہی ساری ظاہری چیزیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے بناتا ہے کہ اس کے علم کی وجہ سے, ایک ظاہری علم کی وجہ سے, امام عسکری جو صاحب لسان غیب ہے کہ ان کا کلام خدا کا کلام ہے, صاحب لسان غیب کہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہمارے طرف سے آپ کو فتوے بتاتے ہیں یہ ہماری طرف سے حجت ہے. میں کہتا ہوں فقط ظاہری علم رکھنے کی وجہ سے تم ایک آدمی امام کی حجت بن سکتا ہے, تو ذرا یہ سوچو جس کی چشم باطن اس عالم سے لے کر عالم ملکوت تک رسائی رکھتی ہو, اگر عالم ملکوت تک رسائی رکھتی ہو تو اس مجتہد کی یہ مقام و منزلت ہے, تو ذرا سوچو ابوالفضل عباس کی کیا مقام و منزلت ہے.
کچھ علماء ہوتے ہیں جو فقط برزخ تک دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ بھی فقط ابوالفضل عباس عالم ملائکہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عباس یہ ہے، عباس کی نظریں عالم ملکوت تک رسائی رکھتی ہیں۔ یعنی کیا؟ تھوڑی سی اور توضیح دوں گی اصل بات کی طرف۔ عالم ملکوت کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید میں خدا عالم ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا ملکوت۔ یعنی کیا؟ یعنی ہر شے کی حقیقت اس عالم ملکوت میں پوشیدہ ہے، اس عالم ملکوت میں ہر شے کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ عباس کیا ہے؟ کہتے ہیں عباس وہ ہیں جو اس عالم سے لے کر ملکوت تک یعنی عالم ملائکہ تک کے تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اپنی چشم باطن سے۔ یعنی مولا عباس وہ ہیں جو اپنی چشم باطنی سے ہر شے کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ اب آئیے ذرا شب کربلا میں۔ کربلا میں جہاں سب لوگ امام حسین کو فقط پیکر جسمانی میں دیکھ رہے تھے، کربلا میں جہاں تمام لوگ مولا امام حسین کو پیکر جسمانی میں دیکھ رہے تھے، مولا عباس کیا دیکھ رہے تھے؟ مولا عباس چونکہ ملکوت تک نظر رکھتے ہیں، مولا عباس فقط پیکر جسمانی نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ حقیقت امامت دیکھ رہے تھے۔ مولا عباس حقیقت امامت دیکھ رہے تھے۔ یہ دوسری بات، یعنی مولا عباس کے لیے امام حسین فقط رسول کے نواسے نہیں ہیں، فقط سیدہ کے لال نہیں ہے، فقط امیر المومنین کے بیٹے نہیں ہے، فقط امام حسن کے بھائی نہیں ہے، بلکہ امام مولا عباس کی نظر میں مولا حسین علیہ السلام حقیقت امامت یعنی نور خدا کے اعتبار سے متجلی ہوئے۔ وہ کربلا میں امام حسین کو دیکھ رہے تھے کہ یہ نور خدا، یہ عباس۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات دیکھیں، جب مولا ابوالفضل عباس کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مولا عباس فقط جنگ و جدال سے مختص پڑے ہیں۔ کہتے ہیں مولا عباس حافظ کل قرآن ہے۔ تو کیا کمال ہے؟ اگر مولا ابوالفضل عباس حافظ کل قرآن ہے تو کیا کمال ہے؟ عرب میں لاکھوں کی تعداد میں حافظ کل قرآن ہے۔ بھائی فضیلت تو وہ ہوتی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کے پاس ہو یا لاکھوں میں 4-5 لوگوں کے پاس ہو۔ آپ کہہ رہے مولا ابوالفضل عباس حافظ کل قرآن، حالانکہ حافظ کل قرآن میں بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے کسی ایک کو خداوند عالم میں سعادت دیتا ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں اور اپنی زبان میں حمل کر سکے۔ لیکن اگر تو فقط یہ صفت اور یہ فضیلت نہیں ہے مولا عباس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا عباس حافظ کل قرآن ہے۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ بھائی فضیلت تو وہ ہوتی ہے جب لاکھوں میں کسی ایک کے پاس ہو تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ بات یہ فضیلت۔ لیکن صفین میں، جمل میں، کربلا میں، نہروان میں ہر جگہ مولا عباس موجود ہے۔ خوارج کو دیکھیں، سب کے سب حافظ کل قرآن ہیں۔ صفین میں دیکھیں، حاکم شام کے لشکر میں بہت سارے حافظ کل قرآن ہیں۔ جمل میں حافظ کل قرآن ہیں۔ تو اب فضیلت بتائیے، یہ تو فضیلت نہیں ہوئی، یہ تو سب میں مشترک ہے۔ اب عزیزان گرامی ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ذرا غور کیجئے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ کیا ہے؟ قرآن یہ فقط قرآن ثابت ہے، یہ ایک کاغذ ہے جس کے اوپر آیات خداوندی لکھی ہوئی ہے۔ یہ فقط قرآن ہے اور اس پر آیات خداوندی لکھی ہوئی ہے۔ صفین چلیں، جب قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تو لوگوں نے امیر المومنین کی گردن پہ تلوار رکھ دی اور کہا علی جنگ سے واپس ہو جائیے، ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ مولا علی نے کیا کہا؟ یہ تمہیں فریب دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو نوک نیزہ پر بلند ہے وہ فقط چمڑوں کے ٹکڑے ہیں جس پر عربی کی عبارتیں اور آیت لکھی ہوئی ہے، بلکہ قرآن کون ہے؟ کہ میں قرآن ہوں۔ قرآن کا باطن کون ہے؟ میں ہوں۔ یعنی ہر دور میں امام ناطق قرآن کا باطن ہوتا ہے۔ اگر قرآن کو دیکھنا ہے تو امامت کو دیکھو۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں
آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ بولا آقا کیسے پتا کریں ہم امام زمانہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو آقا بہجت نے کہا بہجت نے کہا یہ دیکھو تم دن بھر میں قرآن کتنی بار پڑھتے ہو، کیونکہ قرآن کو دیکھنا یعنی امامت کے چہرے کی طرف نظر کرنا. تو قرآن یہ آپ کے پاس ظاہر ہے، لیکن حقیقت اور باطن قرآن کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں امام علی کے دور میں امام علی، امام حسن کے دور میں امام حسن، امام حسین کے دور میں. اصل قرآن باطن قرآن کون ہے؟ امام حسین. اور ہمارے دور میں کون ہے؟ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن ہے. اس کا مطلب کربلا میں نے کہا جس طریقے سے مولا عباس امام حسین کو دیکھ رہے تھے، در واقع حقیقت امامت دیکھ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ مولا عباس ملکوت تک رسائی رکھتے ہیں. تو جب بھی مولا عباس امام حسین کی طرف نظر کرتے تھے تو در واقع کیا دیکھتے تھے؟ کہتے مولا عباس جب بھی امام حسین کی طرف نظر کرتے تھے تو حقیقت باطن قرآن دیکھتے تھے. اب یہی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ مولا عباس فقط حافظ کل قرآن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حافظ کل قرآن وہ ہوتا ہے جو اپنے دل میں اور اپنی زبان میں فقط قرآن کی ظاہری عبارتوں کو رکھ لیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں مولا عباس فقط حافظ کل قرآن نہیں ہے، کیونکہ عباس حقیقت حسینی کو جانتے ہیں. حقیقت حسینی کیا ہے؟ حقیقت حسینی حقیقت قرآنی ہے. یعنی عباس حافظ کل قرآن نہیں ہے، مولا عباس عارف باطن قرآن ہے. حافظ کل قرآن نہیں ہے فقط، مولا عباس عارف باطن قرآن ہے. ان کے دل میں قرآن کا نور ہے. وہ امام حسین کو نور الہی کی شکل میں دیکھتے ہیں. مولا عباس امام حسین کو اصل قرآن کی شکل میں دیکھتے ہیں. ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ. بہت سارے معروضات ہیں نظام کرام میں، لیکن مجھے اشارہ ملا ہے کہ میں مجلس کو ختم کروں. خیر انشاءاللہ کل کی مجلس میں اپنی اسی بات کو مکمل کروں گا. تو یہ عباس ہے، یہ عباس. ہم عباس کے، ہم نے مولا عباس کے اپنے انصاف نہیں، کیونکہ عباس فقط وہ نہیں ہے جتنا. کیونکہ آپ ایک چیز دیکھیں گے امام علی سے لے کر امام زمانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت کی خاص نسبت رہی ہے. قمر بنی خاص نسبت امام زمانہ سے. یہ روایت مروی ہے کہ امام زمانہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے چچا عباس کا ذکر ہوتا ہے تو ہم گھرانے اہل بیت خصوصاً اس ذکر میں تشریف رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ خداوند عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے رفع اللہ ذکرک فی علیین. عباس ہے چچا عباس، خداوند عالم نے آپ کے ذکر کو علیین میں جگہ دی. علیین میں کون ہے؟ فقط 14 ذات. یعنی جب بھی ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم اہل بیت رسول کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب بھی اہل بیت بیٹھتے ہیں تو قمر بنی ہاشم کا ذکر. اہل بیت بیٹھتے ہیں تو قمر بنی ہاشم. ایک عجیب سی کشش ہے ائمت. بات اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہم امامت کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے اگر مولا عباس کی جسے شوستری نے لکھا ہے کہ خصائص العباسیہ میں یہ واقعہ ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے، ہم عام لوگ جو ایسے ہوتے ہیں ہم امامت کی طرف مائل ہوتے ہیں، کھینچتے ہیں. لیکن یہ ذات ایک عجیب ذات ہے کہ 14 معصومین ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان سے اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں. عباس ایک عجیب و غریب ذات، عظیم ہستی. انشاءاللہ اگر کل کی مجلس میں اسی بات کی اور توضیح دوں گا. اور چونکہ جب ذکر العباس کی مجلس تھی تو اختتام مصائب سکینہ پہ ہوئے. آپ نے کل ہی تعبت کرنے کے مجھے ایک بات بتائیے،
جوان یا وہ مرد جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، جب وہ باپ گھر سے باہر جاتا ہے تو بیٹیاں دوڑ کے آتی ہیں. میں تو نہیں جانتا، میں نے یہ چیز کو سنا ہے. جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بیٹیاں دروازے تک آتی ہیں بابا کو چھوڑنے. اس کے بعد اگر والد کچھ دن کے لیے گھر سے باہر ہوں تو وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بابا کب آئے. یہ صرف ایک باپ جانتا ہے اور اس کی بیٹی جانتی ہے، دنیا کا دوسرا کوئی شخص نہیں جانتا. یہ باپ کی اس کی بیٹی سے ایک عجیب الفت ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا، اگر چھوٹی بچی ہے 3 یا 4 سال کی اور ان کے والد اگر کام کے لیے باہر گئے ہوئے دن بھر، رات میں جب آتی ہے تو اپنے بابا سے بہت باتیں کرتی ہے، دن بھر کی باتیں بتاتی ہے، سینے سے لگتی ہیں، اپنے بابا کے گالوں کو چومتی ہیں، لپٹ کے سوتی ہیں. ایک صرف باپ سمجھ سکتا ہے. اور ایک بیٹی، ایک عجیب خداوند عالم نے محبت رکھی ہے باپ بیٹی کے. سکینہ بھی 4 سال کی، عباس کی چہیتی، حسین کی چہیتی. 10 محرم کے بعد سے بابا نہیں ملے، بابا کا سینہ نہیں ملا. مجھے بہت لمبے مسائل نہیں پڑھنے، فقط 2 منٹ میں مسائل. بابا کا سینہ نہیں ملا. ایک مرتبہ زندان شام میں سکینہ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بابا آئے ہوئے ہیں، بابا نے گود میں بٹھایا، کانوں سے خون کو پوچھا، بالوں کو سہلایا اور سکینہ سے باتیں کی. سکینہ نے اپنے بابا کو سارے مصائب سنائے. ایک مرتبہ آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا؟ بابا نہیں ہے. ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے کہتی، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ ابھی تو آیا تھا. ایک مرتبہ شور و پغا ہوا، سکینہ نے بہت زور زور سے رونا شروع کیا. یزید تک خبر پہنچی کہ حسین کی لاڈلی نے خواب دیکھا ہے، اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ چاہتی ہے اپنے باپ سے ملے. نے کہا ذرا تصور کرو، ایک 4 سال کی بچی ہے، جب قید خانے میں حسین کا سر لایا گیا ہے تو سر بچی کو دیا نہیں گیا بلکہ بچی کی طرف اس کے باپ کے سر کو پھینکا گیا. یہ تاریخ نے لکھی. اب سکینہ کے پاس بابا کا سر آ، وہ جن کی بیٹیاں ہیں نا، میں ان کے دل سے پوچھتا ہوں، دیکھو بیٹیاں ایسی ہی بات کرتی ہیں اپنے باپ سے. سکینہ نے بابا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک مرتبہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا بتا من ذا الذی خلقک بدمائک، اے میرے خوبصورت بابا، اے میرے جان جیسے بابا، یہ آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے خضاب کس نے کر دیا بابا؟ اس کے بعد سکینہ کہتی ہے، یہاں بتا من ذا الذی قطع وحیدیک، اے میرے بابا ایسے تو نہیں تھے، کس نے تمہاری رگے گردن کو تمہارے تن سے جدا کر دیا؟ اے میرے بابا یہاں بتا من ذا الذی عیشمنی علی صغر سنی، اے میرے بابا کس نے مجھے اس چھوٹی سی سن میں یتیم کر دیا؟ سکینہ نہا پڑتی چلی جاتی ہے، اپنے بابا کے ماتھے پہ بوسہ لیتی جاتی ہے، کہتی ہے میرے خوبصورت بابا آپ ایسے تو نہیں تھے، چاند جیسی شکل تھی، اس نے میرے بابا کے چہرے کو راگر خون میں آلودہ کر دیا، اس نے میرے بابا کی زلفوں پر مٹی ڈال دی. آج گرامی سکینہ روتی رہی، باپ کے سر کو اپنے گود میں لے کے روتی رہی. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے حتی خشی علیہ، سکینہ پر گشتاری ہوا، انقطع نفسہا، اور سکینہ کی روح قبر سے عنصری سے پرواز کر گئی. جناب سیدہ زینب گھبرا گئی. ایک مرتبہ عابد سے کہتی ہے، عابد میری بچی کو تو دیکھو، یہ جواب کیوں نہیں دیتی؟ ایک مرتبہ عابد پڑھتے ہیں، سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پھوپھی اماں، میری سکینہ قید خانے کے مصائب کو برداشت نہ کر سکی اور میرے بابا سے جاؤ.
اللہ تجھے واسطہ ہے مقام بالا مولا درخواست کا میرے مالک تجھے واسطہ ہے امام حسین کا میرے مالک تجھے واسطہ ہے شاہجہاں معصومین ہے میرے مالک تجھے واسطہ ہے وقت کا شہداء میرے مالک تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کے مسائل کا میرے مالک تجھے واسطہ ہے ان حالت سے ہوئے ہاتھوں کا جس عابد نے اپنی بہن کی میت کو اٹھائے میرے مالک تجھے واسطہ ہے تمام عابدین و صالحین و عارفین کا میرے مالک تجھے واسطہ ہے توابین کا میرے مالک جس برادران کے سال ثواب کی مجلس رکھی گئی تھی ان کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ہم ذکر سید الشہداء ذکر اہل البیت کر کے ان کے لیے کچھ آخرت کا انتظام کرے میرے مالک اس قلیل سے عبادت کو ہمارے برادران کے لیے اجر عظیم شمار کر میرے مالک تمام مومنات کو خوش آباد رکھ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو حج زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج زیارت سے مشرف فرما میرے مالک اس بیماری کو اس روئے زمین سے نیست و نابود کر میرے مالک ان دوریوں کو مٹا دے میرے مالک امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما